بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے بال جبریل میں سے پہلی غزل جو ہے وہ آج کی نشست میں انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ اس کا پہلا شعر جو ہے وہ اس طرح سے ہے: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدے صفات میں۔ تو علامہ اقبال نے اس شعر میں انتہائے شوق سے بلند ہونے والی اپنی صدا کے اثرات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور کچھ الفاظ ہیں: حریم ذات، اللہ تبارک و تعالی کا ٹھکانہ لامکان سمجھ لیں۔ یہ استعارات جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسانوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے اور صفات کے حوالے سے بہت سے مس کنسیپٹس پائے جاتے ہیں، مسخ شدہ تصورات ہیں۔ لیکن اس شعر کا مختصر مفہوم تو یہ ہوگا کہ میری پر اشتیاق صدا کی راہ میں نہ تو مروجہ تصورات ذات حائل ہو سکتے ہیں اور نہ مروجہ تصور ہائے صفات رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ذات اللہ تبارک و تعالی کی اور پھر اس کی صفات، شاعر نے کہا: چھپ گئے وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب فقط آواز ہی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود پوشیدہ ہے اور ہمیں ہر طرف اللہ تبارک و تعالی کی صفات جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ یہ کائنات جتنی بھی ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالی کی کسی صفت کا مظہر ہے، اور انسان نے یہ غلطی کی کہ جس شے کو دیکھا اس سے متاثر ہوا اور اسی کے گرد گھومنے لگا اور پھر اسی کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح سے وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی کرنے والی تھیں، جو اللہ کی نشانیاں تھیں، علامات تھیں، آیات تھیں، وہی نشانیاں رکاوٹ بن گئیں اللہ کے رستے میں کہ اللہ کی طرف جانے کی بجائے انسان انہی کو بت بنا بیٹھا، اور اس طرح سے بت کدے صفات تشکیل پا گیا۔ لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اب دو تصورات آگے، تصور توحید اور تصور شرک، اور تصور صفات سے جو منتج ہوا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں اور مسخ شدہ تصورات ہیں، اور حقیقت سے دونوں دور ہیں۔ لیکن میری یہ جو صدا ہے یہ باعث بن رہی ہے اصلاح کا، اور حریم ذات کے بارے میں جو غلط تصورات تھے وہ بھی ہٹنے لگے، اور حقیقت کا عیاں ہو رہا ہے دونوں جگہ، اور توحید بھی نکھر کے سامنے آئے گی اب، اور جو بت کدے صفات ہے وہاں بھی انقلاب آئے گا۔ تو فرماتے ہیں: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں۔ تو حریم ذات اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو تصورات تھے وہ ایک اور انتہا تھی کہ انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور وہ تصور جو الہ کا تصور ہے، تصور ذات ہے،
اس کو اس حد تک پیچیدہ بنا دیا گیا کہ وہ بتایا گیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جس طرح کہ وہ کہتے ہیں بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ تو یہ جو تصور ہے پرانا غلط تصور، اس میں اب ہلچل مچ گئی اور شور برپا ہوا، تبدیلی کے آثار ہیں، یہ بھی حقیقت کی طرف تصور آئے گا، اور جو بت قدع صفات ہے وہاں بھی اب شور و غوغا ہے، اور وہ پرانے تصورات جو ہیں وہ پناہ مانگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال کا اپنی فکر کے حوالے سے، یہ آپ اس کو تعلیق سمجھیں یا حقیقت بیانی سمجھیں، کہ اس سے اب یہ انقلاب آئے گا کہ یہ سارے تصورات جو ہیں وہ ٹھیک پیرائے میں ڈلنے کی جانب آئیں گے، اور اس میں جو اغلاط پائی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا شعر ہے، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ اب اس شعر کے بیان سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے آپٹیکل ایلوژن، جس کو نفسیات والے بیان کرتے ہیں، بصری دھوکہ، لیکن اس سے بھی ایک اور سنگین تر دھوکہ ہوتا ہے جس کو میں کہوں گا سائیکولوجیکل ایلوژن۔ تو پچھلے شعر جو ہے اس سے یہ دھوکہ کھاتے ہوئے عام طور پہ جب اگلے شعر پہ آتے ہیں تو وہی کیفیت، وہی سیاق و سباق، اسی میں الجھے ہوئے ہم کچھ مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو سب جانتے ہیں کہ غزل جو ہے اس کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے، فکر کے لحاظ سے اپنی اس کی انفرادیت ہو سکتی ہے، اپنا سیاق و سباق ہو سکتا ہے، اور اپنا الگ مفہوم ممکن ہوتا ہے۔ تو پچھلے شعر میں میری نوائے شوق، اس میں میری میں جو میں ہے اس سے مراد اقبال ہے، اور یہ جو اگلا شعر ہے کہ میری نگاہ سے خلل، یہاں میری جو ہے اس سے مراد اقبال نہیں بلکہ انسان ہے۔ تو حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ حور و فرشتہ قید ہیں، حور اور فرشتہ قید ہیں میرے تخیلات میں، اور قید ہو گئے، غلامی میں آگے، بندگی میں آگے، تو بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اب یہ حور اور فرشتہ یہ نورانی مخلوقات ہیں، لیکن انسان جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے پیرائے میں اور اپنے زمان و مقام کی قید کے حوالے سے جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اپنے محدود ذہن اور محدودیت کے حوالے سے پھر وہ ایک تنگ تصور قائم ہوتا ہے، اور ایک لمٹ لیس جو ہے اس کو لمیٹڈ انسان کرتا ہے۔ تو انسان بڑی حقیقتوں کو اپنی جانی پہچانی حقیقتوں کے پیرائے میں جب لاتا ہے تو وہ مسخ ہو جاتی ہیں، وہ اصل نہیں رہتی ہیں۔ تو اسی طرح سے میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، تو میری نگاہ سے خلل، میری کم نگاہی سے، کیونکہ میں انسان اتنی بلند نگاہ نہیں رکھتا، اتنی اعلیٰ نظر نہیں رکھتا، تو میری کوتا نظری کی وجہ سے، کور نگاہی کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ تیری تجلیات جو بکھرنا چاہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی وہ چھپنے پہ مائل نہیں، بلکہ جیسا کہ وہ حدیث قدسی بیان ہوتی ہے کہ کنت کنزم مخفیا فاخببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں،
تو میں نے ایک مخلوق خلق کی تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اب اللہ نے جو مخلوق پیدا کی وہ اپنے تعارف کے لیے ہے، اور اللہ متعارف ہونا چاہتا ہے، اللہ کی تجلیات ظاہر ہونا چاہتی ہیں، لیکن اب انسان جو ہے وہ کور نگاہ ہے، اور انسان یہ غلط تصور کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اور اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، اللہ سے ملاقات ممکن نہیں، اللہ کا اس سے بڑا تعارف ممکن نہیں۔ تو وہ باتیں، وہ حقیقتیں جو ممکنات ہو سکتی ہیں، اس کو میں بحیثیت انسان اپنی کم نگاہی کی وجہ سے ناممکنات سمجھ بیٹھا ہوں، اور ناممکنات میں نے ان کا شمار کیا ہے، اس لیے کہ وہ جلوے جو حویدہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جلوے جو حویدہ ہونا چاہتے ہیں اور وہ حقائق جو ظاہر ہونا چاہتے ہیں، وہ میری محدود ذہنیت کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو پا رہے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے ممکن ہو سکتا ہے، اور جو نہیں ہو رہا وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ میرا ذہن محدود ہے، میں نے ایک مائنڈ سیٹ جو قائم کیا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ وہ خلل پڑ رہا ہے ان تجلیات میں جو ظاہر ہونا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ مطلب ہوا، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔ اس سے اگلا شعر ہے، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ میرا مادی سفر ہے، جسمانی آنکھوں سے میں نے حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ مجھے حاصل ہوا، اب جستجو جو ہے وہ تو حقیقت کی ہے، حقیقت اعلیٰ کی ہے، اور ظاہری آنکھوں نے جو کچھ ممکن بنایا اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ دیر و حرم وجود میں آئے۔ یعنی کسی نے خدا کا گھر حرم سمجھ لیا، اور کسی نے بت کدہ جو ہے اس کو خدا کا گھر سمجھ لیا۔ تو یہ بھی میری جستجو کے حاصل ہیں، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں، لیکن میری جو فکر رسا ہے وہ مجھے مائل کر رہی ہے اس بات پر، اور اس کا یہ نتیجہ، میری فغاں کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، میری فکر رسا کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، میرے شور کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، میری فریاد کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اب کعبہ و سومنات جو ہیں یہاں ہلچل پائی جاتی ہے، اور یہاں پہ یہ ایک بے قراری پائی جاتی ہے، اور ایک انقلاب آ رہا ہے، ایک قیامت یہاں ڈھہنے والی ہے۔ تو یہ تصورات جو کعبہ اور سومنات میں ہیں، یہ دونوں میں انقلاب آئے گا، میری اس فکر کی وجہ سے، میری فریاد کی وجہ سے، میری فغان کی وجہ سے، اور پتہ چلے گا کہ جو سومنات کے تصورات ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور کعبہ میں جو تصورات پائے جاتے ہیں وہ بھی محدودیت کے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت جو ہے اس کو چھوٹا کرنے کے حوالے سے، تو وہ ختم ہو جائیں گے اور وہاں تبدیلیاں آئیں گی۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کعبہ اور سومنات یہ بھی انسان کی تگ و دو کا حاصل ہے، لیکن ابھی یہ تگ و دو نامکمل ہے، اور میری آہ رسا جو ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کرے گی۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو نگاہ تیز، اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری حقیقت نما آنکھ، یا بحیثیت انسان کی
حقیقت بین چشم، چیر گئی دل وجود، ہستی کی حقیقت کی تہ تک اتر گئی، حقیقت کو پا گئی، حقیقت کا کھوج لگا لیا انسان کی نگاہ تیز نے، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور کبھی ایسا ہوا کہ میرے وہمیں حقیقت بن کے رستے میں حائل ہو گئے، اور میری فکر، میری نگاہ الجھ کے رہ گئی، اور میں کچھ بھی نہ پا سکا، میری تھوڑی سی سمجھ بھی کھو گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ تو گاہ میری نگاہ تیز، چیر گئی دل وجود، یہ ایک اور بیان ہے انسان کی سیماب پائی کا، کہ انسان میں استقامت عام طور پہ کم ہوتی ہے، اور انسان کے اندر ایک دل ہے جس کا نام قلب ہے، اور قلب سے ہی لفظ نکلا انقلاب کا، اور یہ ہر وقت انقلاب پر، تبدیلی پر آمادہ رہتا ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور اس کا اظہار ہمیں قدم قدم پہ ملتا ہے۔ جیسے کہا کہ کبھی سرمایہ محفل تھی میری گرم گفتاری، کبھی سب کو پریشاں کر گئی میری کم آمیزی، اور انسان اپنی اس اندرونی تبدیلی کی وجہ سے کبھی ایک ارادہ کرتا ہے، کبھی دوسرا یقین کر لیتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دل کی نگہبانی کرے، اور توہمات میں نہ الجھے بلکہ حقیقت تک پہنچے، اور انسانی کمزوریاں جو حقیقت پر پردے ڈالتی ہیں، وہ وہم کون کون سے ہیں؟ ان توہمات میں سے ایک وہم یہ بھی ہے کہ عقل ہمیں توہمات سے بچائے گی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نظر آنے والا جہان نظر نہ آنے والی اشیاء سے مل کر بنا ہے، بعین ہی سمجھ آنے والے حقائق سمجھ نہ آنے والی وجوہات کے مرہون منت ہیں، اور اعلیٰ ترین حقائق کا در حواس خمسہ سے نہیں بلکہ کشف و الہام اور وحی سے واقع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں۔ اور جب ہم ختم کرتے ہیں تو پھر وہاں ذکر آتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ کی پناہ میں ہم جن چیزوں سے آتے ہیں ان میں وہ برائی ہے وسواس کی۔ تو اب وسواس کا ذکر آخر میں آ رہا ہے کہ انسان قرآن سے باہر نکل رہا ہے، اب اس کو وسواس سے، وہموں سے اور فریب ایلوژن سے واسطہ پڑے گا۔ تو اب یہ چیز ہمیں قرآن مجید بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے نگاہ بانی کرنی ہے اپنے قلب کی، اور اس کو اپنے عہد سے پھرنے نہیں دینا ہے، اور یہی چیز ہے جس کا سورہ شعراء میں ذکر ہوا۔ سورہ شعراء قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے، اور 89 نمبر اس کی آیت مبارکہ ہے، جس میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کو نہ تو مال فائدہ دے گا، اور نہ اس کی اولاد، نہ اس کے بیٹے فائدہ دیں گے،
مگر وہی شخص فائدے میں رہے گا جو اپنے قلب کو صحیح سلامت لے کے ہمارے دربار میں آ گیا۔ تو دل کی نگہداشت، دل کی نگہبانی، اور اس کا نتیجہ نکلے گا استقامت، اور استقامت جو ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں استقامت کی راہ دکھا، راہ مستقیم دکھا۔ اور مستقیم کی راہ جو ہے، استقامت کی راہ، سیدھا راستہ آگے ہوتا ہے خط مستقیم کی طرح، سیدھا آگے اور آگے اور آگے، اور یہ مسلسل ارتقاء اور مسلسل ترقی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان آج جہاں پر ہے، کل بھی وہی ہے، پرسوں بھی وہی ہے، تو پھر یہ صراط مستقیم نہیں بلکہ یہ دائرہ ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ پھر کے دائرے میں رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں اور دائروں میں گھوم رہے ہیں، تو یہ استقامت کی راہ، استقلال کی راہ، یہ اہم ہے، یہ ضرورت ہے، اور توہمات جو ہیں یہ اس کے رستے میں حائل ہوتے ہیں۔ اور استقامت کی راہ ایسی راہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ پریشان ہو، نہ ڈرو اور نہ پریشان ہو۔ تو یہ سورہ 41 نمبر سورت جو ہے اس کی 30ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نوید استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے عطا فرمائی۔ اقبال اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور انسان کبھی تصفیہ کر کے اپنے من کا اتنا تیز نگاہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ چیرتی ہوئی حقائق تک پہنچتی ہے، اور کبھی اس کا من آلودہ ہو جاتا ہے اور توہمات میں اور اس طرح کی آلودگیوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور پھر وہ حقیقت سے شناسائی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اور آخری شعر مقطع اس غزل کا کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اب مختلف حوالوں سے اس شعر کی تشریح کی جاتی ہے۔ جو حوالہ مجھے پسند آیا وہ یہ کہ اقبال متکلم ہے اور مخاطب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے فاش کر دیا۔ اور یہ فاش کرنے کا مقام، یہ مقام خودی جب حاصل ہوتا ہے، انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو ایک سوال ہے کہ اتنے کروڑوں اربوں انسانوں کی موجودگی میں ایک اور انسان کیوں آخر پیدا ہو رہا ہے؟ تو عقل سوال کرتی ہے اس طرح سے یہ رش نہیں ہو جائے گا، یہ بھیڑ نہیں بن جائے گی، یہ دنیا پر زمین پر بوجھ نہیں پڑے گا، تو پہلے ہی اتنے انسان موجود ہیں اور انسان کیوں آ رہا ہے؟ تو آج کی سائنس جو ہے وہ اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، جو انسان اس دنیا میں آ رہا ہے وہ ایسا انسان ہے
ہر انسان ایسا انسان ہے کہ نہ اس جیسا انسان پہلے اس دنیا میں کبھی آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، منفرد، بے مثال، اور یہ اللہ ہی وہ وسعت رکھتا ہے کہ اس کے کارخانے میں اتنے قالب ہیں، اتنے سانچے ہیں، اتنے ٹھپے ہیں، وہ ایک سانچے سے بس ایک ہی چیز بناتا ہے اور پھر وہ سانچا ہی توڑ دیتا ہے۔ اور اس کو بایولوجی والے کہتے ہیں کہ ایوری پرسن از یونیک ان دس یونیورس، کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ منفرد ہے، جینیٹیکلی منفرد ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ انفرادیت رکھتا ہے، اس کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، اس کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، اس کی آواز مختلف ہو سکتی ہے، اور ان گنت خوبیاں ہیں جو امتیازات قائم کرتی ہیں، اور وہ مختلف ہے۔ اس لیے پہلے اتنے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، کروڑوں اور اربوں انسانوں کی موجودگی میں اس کی ضرورت تھی۔ وہ انسان جو بھیجا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے، وہ کائنات کی کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنی وہ صفت تلاش کرے کہ میرے اندر وہ کون سی صفت ہے جو باقی دنیا میں نہیں پائی جاتی، وہ کون سی حقیقت ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں، اور یہی حقیقت جو ہے، یہ اگر اس نے اس کو پہچان لیا تو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے عزیزان گرامی اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو یہ وہ مقام ہے جس پہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اب اپنی خودی سے آشنا ہو گیا ہے۔ اور جو شخص اپنی خودی سے آشنا ہو گیا وہ اپنے آپ کو کائنات کا مرکز سمجھنے لگتا ہے، خواہ وہ کسی ایک حوالے سے ہو۔ اب یہ خودی کا شعور اس کو یہ بتاتا ہے اور اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ تمہارے وجود کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی راز ہے تو وہ راز میں ہی ہوں۔ اور چونکہ اب وہ بولنے پر مجبور کیے گئے ہیں اور فطرت نے ان کو نوا پر مجبور کر دیا ہے، تو اب وہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ جب میں بولوں گا تو بقول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بولو کہ پہچان لیے جاؤ کہ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بولیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میں ہی تو ایک راز تھا، تصور خودی کے حامل ہونے کے بعد ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ہی تو اس کائنات کا سب سے بڑا راز ہوں، لیکن اب چونکہ میں بولنے لگا ہوں، بولنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، تو اب میرا راز جو ہے وہ کھلنے لگا۔ تو اس مقام پہ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت ہو جائے گی، ایک راز، چھپا ہوا راز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، اس کائنات میں پوشیدہ خزانہ تھا جو منظر عام پر آ جاؤں گا۔ تو اس کو آپ تعلیم میں بھی لے سکتے ہیں، اور ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو جوہر خاص مخفی رکھا ہے یہ اس کا اظہار بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بال جبریل کی پہلی غزل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسری غزل کی طرف آئیں گے۔